بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف عنایت۔ آپ موجودہ صورتحال سے بخوبی واقف ہیں۔ پورے ملک میں پی ڈی ایم کی تحریک موجودہ گورنمنٹ کے خلاف اور دیگر جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے خلاف جاری ہے۔ لاہور میں کل جلسہ ہوگا 13 دسمبر۔ اس سے پہلے محترمہ مریم نواز جلسے کر چکی ہیں، کارنر میٹنگ کر چکی ہیں۔ وہ بذات خود بہت بڑے جلسے تھے۔ اس سے پہلے مختلف شہروں میں انہوں نے پاور شو کیا، پبلک نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ 3-4 سوال ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صرف 2 سال میں عمران خان جو کہ کنٹینر پر گونج رہے تھے، آج کدھر غائب ہو گئے؟ وہی عمران خان جو کنٹینر پر تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور سول نافرمانی کی تحریک، بل جلانے کی باتیں، اوے آئی جی، اوے نواز شریف، اور آج ان کے لہجے میں ہے کہ پارلیمنٹ ہی ادارہ ہے جہاں پر مکالمہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان کا کنٹینر پارلیمنٹ کے سامنے تھا۔ ناظرین، جو نئی نسل ہے، میں ہمیشہ اپنی اس میں جو بھی گزارشات کرتا ہوں نئی نسل کو ایڈریس کرتا ہوں، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن میرا ان لوگوں میں شمار ہے جو چشمدید گواہ ہیں اس ساری تاریخ کا۔ لیکن اب کی بار جو میں نئی چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں رویہ مختلف ہے، اور جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رویہ بھی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو عمران خان کا، وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کا 5-10 سالوں کا سفر جو انہوں نے کوئی لیڈرشپ پرووائڈ کرنی تھی یا اپنے آپ کو انہوں نے اپروو کروانا تھا کہ وہ ملک کی قیادت ہیں، وہ 2 سال کے اندر مسلمان لیڈرشپ کے طور پر سامنے آئے۔ بلاول بھٹو تو خیر مائنس سے میں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی، جی بی میں بہت محنت کی اور ایک اپنا امیج بنایا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پنجاب میں آئے ہوئے ہیں تو لوگ ان سے، ہر طبقہ فکر کے لوگ ان سے انٹریکشن چاہتے ہیں، دانشور چاہتے ہیں، بیوروکریٹ چاہتے ہیں، عام آدمی چاہتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا پرانا ورکر، پیپلز پارٹی اور یا جو نئے لڑکے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو سے انٹریکشن ہو، لیکن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم، سیکنڈ کلاس جو قیادت ہے، معذرت کے ساتھ اس نے ایک عجیب حصار بنا رکھا ہے۔ یہی حصار بے نظیر بھٹو صاحبہ کے گرد تھا، یہی حصار اب بلاول بھٹو کے گرد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت زبردست پوٹینشل ہے، اور کل کے جلسے میں مریم نواز تو خیر لاہور میں ان کے جلسے پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف جو عمران خان جب اپوزیشن میں تھے، حمید گل سے لے کر امپائر کی انگلی تک کا سفر ان کا، میں جد و جہد کا نہیں، بندوبست کا سفر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، سنگاپور، ترکی، کبھی چائنا کا نظام، حکومت میں آئے، ریاست مدینہ، اس کے بعد صوفیزم کی طرف، جو کہ ودیت ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے کہ جی صوفیزم
اور کون بندہ کہہ رہا ہے؟ جو منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ جانتے نہیں، صوفیزم کہاں اور تکبر کہاں ہے۔ دراصل وزیر اعظم صاحب کی شخصیت میں ایک لڑکا ہے، جو وزیر اعظم ہو کر بھی لڑکا جو ہے نا، اس نے سانس نہیں لیا، اس نے ان کو میچور نہیں ہونے دیا۔ آج پی ٹی آئی کی نوجوانوں کے ساتھ میری دکھ کے ساتھ میں شیئرنگ کرتا ہوں، کیا جس کو چپڑاسی بھی رکھنا چاہتے تھے، شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی سیدھا ڈلی، شیخ رشید جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی وزیر داخلہ ہے حفیظ شیخ جو زرداری صاحب کے تھے، وہ ان کے وزیر خزانہ ہیں۔ آج پی ٹی آئی تو کابینہ میں نظر نہیں آ رہی، اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ مقبول ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو کلام اور دو رائے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، ان سب کو عمران خان کا شکر گزار ہونا چاہیے، جن کی سیاست کا سفر جو سالوں پہ محیط تھا 2 سالوں میں مکمل کر دیا۔ آج فضل الرحمان نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا رول پلے کر رہے ہیں، اور جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے، کرپشن کے حوالے سے سفارش واقعی ختم ہو گئی، صرف رشوت رہ گئی، اور مڈل کلاس جو کسی بھی سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ پاکستان میں ختم ہو گئی۔ اور ناظرین، بنگلہ دیش بننے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں مڈل کلاس ختم ہو گئی تھی۔ مڈل کلاس ہی وہ واحد کلاس ہے جو کسی بھی ملک کا تجزیہ کرنے کے لیے وہاں کی مڈل کلاس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مڈل کلاس غریب ہو گئے، غریب فقیر ہو گئے، اور فقیر جو ہیں وہ منظور نظر ہو گئے، یا مخولی جغد باز ہو گئے، کابینہ کا حصہ ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ وجوہات جنہوں نے ڈکلائن کیا موجودہ گورنمنٹ کا۔ اور کل 13 دسمبر لاہور میں جلسہ ہے، اس سے پہلے ڈی جے بٹ پہ پرچہ، بٹ کڑائی پہ پرچہ، کسی اور بٹ پہ پرچہ، گجرانوالہ میں پومی بٹ پہ پرچہ۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ یار ایسا نہ ہو کہ مریم نواز کو اس کے گھر کے ملازم جو کھانا دینے والے ہیں ان پہ بھی پرچے کٹنے شروع نہ ہو جائیں۔ حکومت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ میں مذاکرات ہو جائیں، یہاں تک کہ ارطغرل کا لیڈنگ ایکٹر جو ہے اس کو بھی بلا لیا ہے، اور بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے کیا ان کو۔ قربان جاؤں میں، دیکھیے کیا رنگ لاتی ہے اب کے بار ریکھا۔ یہ ڈیموکریٹک رویے نہیں ہیں، یہ حکومتوں کی مقبولیت میں اضافہ نہیں کرتے، کمی کرتے ہیں، اور ہمیشہ پبلک میں، عوام میں ایک ریئیکشن کے طور پر ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ میں بڑے بڑے تجزیہ کار سنتا ہوں کہ جی پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی جو ہے اس میں بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی، وہ کوئی تھوڑا کیا بات کرتے ہو۔ آج میاں نواز شریف، آج مریم نواز صاحبہ، آج مولانا فضل الرحمان، آج 11 جماعتیں پی ڈی ایم کی سب اس پچ پر کھیل رہی ہیں جس پچ پر بھٹو صاحب تھے۔ یہ تو پچ ہی پیپلز پارٹی کی ہے۔ جو استعفوں کا ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے، وہ واقعی ڈیبیٹیبل ہے۔ پارلیمنٹ کا فورم بہت اہم ہے، اسے چھوڑنے سے پہلے کروڑ بار سوچنا چاہیے۔ 85 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا، یہ سب پرویز صالح صاحب بھی اس کے گواہ ہیں کہ غلطی ہوئی، انہوں نے بائیکاٹ کیا، ایک نئے لوگ آ گئے، ان میں موجودہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت پاپولر ہیں، اس وقت یہ پاپولر اس وقت ہوئے جب انہوں نے ان کو چھوڑا جو ان کو لے کر آئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ
پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو اور یہ بنیادی طور پر پی ڈی ایم ان کی پچ پر کھیل رہا ہے۔ یہ جو کہا تھا زرداری صاحب نے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، زرداری صاحب کے ساتھ دوسری طرف سے۔ تو یہ سیاست میں دوستیاں اور دشمنیاں نہیں ہوتی۔ بھٹو صاحب کی پھانسی میں ان کے خلاف مٹھائیاں بانٹنے والے ایم آر ڈی کی تحریک میں شامل دیکھے، پھر اے آر ڈی کی تحریک میں شامل دیکھے، پھر ایک دوسرے کو 10 سال بہت برا بھلا کہنے والے مساق جمہوریت میں دیکھے۔ اب وہ مساق جمہوریت پی ڈی ایم کا مساق بن چکا ہے۔ تو ناظرین، دراصل ہمارے ملک میں ایک اقتدار کی رساکشی ہے، اختیارات کی رساکشی ہے۔ اس میں اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ہے دائمی طور پر تو وہ بیوروکریسی ہے، اور بیوروکریسی کے لیے ایک بہت ہی کمپیٹنٹ قسم کی جو جاننے والے ہوں، جو کوئی لا نوئنگ لوگ ہوں، وہ بیوروکریسی کو تو سیدھا میں مطلب بیوروکریسی سمجھ سکتی ہے کہ حکومت کسی کی آ گئی ہے۔ ادروائز یہ بزدار صاحب، یہ ووڈا صاحب، یہ فلاں، یہ لوگ، ان کو کیا پتا، یہ کسی بابو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جو ملک میں پریویلنگ صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق اینٹی گورنمنٹ بہت زیادہ، میں نے اپنی زندگی میں کسی پولیٹیکل لیڈر کو، لوگوں کو اتنا ڈیفینڈ کرتے نہیں دیکھا جتنا لوگوں نے موجودہ وزیر اعظم کو کیا، اور اتنی جلدی ڈکلائن میں نے کسی کا نہیں دیکھا پولیٹیکلی پبلک میں جتنا میں نے موجودہ حکومت میں اور خصوصاً خان صاحب کا دیکھا۔ اللہ جانے اس کی دیگر وجوہات کیا ہیں، لیکن تکبر، غیر پارلیمانی رویے، ان ڈیموکریٹک سوچ، یہ ہے جو بنیادی وجوہات ہیں۔ اب کل کا جلسہ کامیاب ہو چکا ہے۔ آج 12 تاریخ کی رات ہے، 13 تاریخ کل ہے۔ جلسہ کیسا ہوتا ہے، میرے خیال سے تو یہ کامیاب ہے اور اس میں کوئی ناکامی کی صورت نہیں ہے۔ لہذا اب دیکھتے ہیں اگلے 2 مہینے وہ کیسے اس ملک پر آتے ہیں۔ جیسے بھی ہوں، اللہ کریم ملک کو قائم و دائم رکھے۔ یہ فیصلہ کن ہوں گے، اور ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہسٹری میں کوئی گورنمنٹ اس سٹیج پر کنٹینیو کرتی ہوئی نہیں دیکھی۔ کرے گی تو یہ اسی طرح ہی کرتی رہے گی، بغیر روپ کے، بغیر کسی اتھارٹی کے۔ ناظرین، قدرت کا بھی کیا قانون ہے کہ انکشاف کیے بغیر کسی کو اس دنیا سے جانے نہیں دیتی۔ لیکن خان صاحب کا انکشاف بہت جلدی ہوا۔ مجھے وہ ویڈیو یاد ہے، وہ ان کا کوئی جلسہ تھا، تو ڈینگی سے پنجاب میں بڑی اموات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مخاطب کیا میرے ڈینگی برادران، بڑا مذاق اڑایا۔ تو آج اگر وہ کہہ دیں کرونا خان، تو کیسا رہے گا کہ کرونا بہت ہے، جلسے نہ کریں۔ لیڈروں کو لیڈروں والی زبان بولنی چاہیے، سٹیج اداکاروں والی نہیں۔ جہاں تک ان کے مشیروں کا تعلق ہے، شاید انہوں نے کرائیٹیریا ہی بنا رکھا ہے کہ سٹیج ڈراموں والا رکھنا ہے، اور مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت کی سپاری پکڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جو نئے وزیر داخلہ آئے ہیں فرماتے ہیں کہ انتشار کی بات نہیں ہوگی، اس طرح کی کوئی بات کی، جبکہ انتشار اور شیخ رشید لازم و ملزوم ہیں۔ انتشار ہی تو ان کی سیاست ہے، ان کی زبان جب کھلتی ہے انتشار بولتی ہے، اور یہ ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں۔ میں نے 2 سالوں میں یا موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نے نفرتوں کو جتنا بڑھتے دیکھا میں نے نہیں دیکھا، کم از کم کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے
کھانا کھانے پہ پرچے دے دیے. اگر وہ پرچہ دینا چاہتے تو عمران دے جلسے میرا جو نچنے نو جی کرد ہے اس پہ بھی پرچہ ہو سکتا تھا. بہت وجوہات تھی پرچوں کی, کوئی پرچہ نہیں دیا. ہمارے ملک کی تاریخ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پر فخر کیا جا سکے. باقی آئندہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ حافظ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو سبسکرائب کریں, فارورڈ کریں میری اصلاح کے لیے کہ اور بہتر ہو سکے. اپنے مشورے سے بھی نوازیں. بہت شکریہ.